تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہو گئے تھے، وہ مرتد ہو گئے تھے، ان کی اس بات کے اندر کتنی جو ہے نا صداقت ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے، یہ نہج البلاغہ ہے، معتبر ترین کتاب ہے ان کی، یہ یہاں سے چھپی ہوئی ہے، کھارا در کے اندر بڑا امام وغیرہ نہیں ہے ان کا، وہاں سے چھپی ہے، رحمت اللہ بک ایجنسی ہے، وہاں سے چھپی ہوئی ہے۔ اور اس کا مقام مرتبہ پتہ ہے ان کے پاس کیا ہے؟ اس کا مقام اور مرتبہ ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے۔ صفحہ نمبر 7 ہے یہ، صفحہ نمبر 7، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، جو اس کے اندر لکھا ہوگا وہی بیان کروں گا۔ اس کا رائٹر پتہ ہے کون ہے؟ علامہ السید الشریف الرضی، ان کا بہت بڑا عالم ہے، اور اس کتاب کے بارے میں ان کا نظریہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، بے شمار درود اور سلام ہو ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء افضل الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ذات گرامی پر عزیز دوستوں اور بھائیوں، بزرگوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں بڑے بڑے فتنے رونما ہو چکے ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں انتہائی نامناسب باتیں کہتے ہیں۔ جب اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے تو پھر جو اہل ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے محبت کرنے والے ہیں، ان پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے کہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا دفاع کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے فضائل کو بیان کریں، ان کے مناقب کو بیان کریں، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی محبت راسخ ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ آج کل کے دور میں آپ ساتھیوں نے بہت دیکھا ہے کہ یہ معاملہ انتہائی عروج پر ہے۔
بہت ہی زیادہ جو ہے نا یہ معاملہ پھیل گیا ہے، اس میں تو ہماری حکومت کی بھی سستی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں یہ نازیبہ اور نامناسب جو باتیں کی جاتی ہیں، کیوں کی جاتی ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ بتائے کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ پر تبرہ اس لیے کرتے ہیں، ان پر طعن اس لیے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سارے کے سارے علاوہ چند کے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور دوسرا جو سبب وہ بیان کرتے ہیں، وہ سبب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ان صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پر ظلم اور ستم کیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے بارے میں وہ حسد، نفرت اور کینے کا شکار ہو گئے۔ خصوصی طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج آپ ساتھیوں کے سامنے مختصر سے وقت میں انہی لوگوں کی کتابوں کی روشنی میں چند باتیں پیش کروں گا کہ اپنی اس بات کے اندر یہ کتنے سچے ہیں۔ جب ہم ان کے مذہب کی کتابیں کھولتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، ان کی جب کتابیں ہم کھولتے ہیں تو ان کتابوں کے اندر ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کا جو تعلق رہا وہ مثالی تعلق تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو جذبات صحابہ کرام رکھتے تھے، یا پھر صحابہ کے حوالے سے علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جذبات رکھتے تھے، وہ قابل قدر جذبات تھے، وہ لائق احترام جذبات تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا دفاع کیوں کریں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ ضرورت پیش آئی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھیوں کا دفاع کریں؟ اس لیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی متنازع بن جائیں گے تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ جو پورا دین اسلام ہے یہ متنازع بن جائے گا۔ کیوں؟ ہم تک، دنیا تک یہ دین اسلام پہنچانے والے تو یہی صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور یہی متنازع بن جائیں تو پھر ہم دین کہاں سے لیں گے؟ قرآن کس سے لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کس سے لیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز کا طریقہ ہے وہ ہم کس سے لیں گے؟ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی متنازع بن جائے۔ اس حوالے سے امام ابو زرعہ
الرازی رحمہ اللہ کا قول حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اذا رأیت رجلا ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ ایسے شخص کو دیکھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک ساتھی کے بارے میں عیب لگاتا ہے، نامناسب کلمات کہتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ایک ساتھی کے بارے میں، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، آپ جان لیں کہ وہ بندہ زندیق ہے۔ اب زندیق یہ لفظ ہے نا، جب اس کو آپ ڈکشنری میں لے جائیں گے، عربی جو لغت کی کتابیں ہیں اس میں لے جائیں گے تو آپ کو 3-4 معنی اس کے جو ہے نا نظر آئیں گے۔ ایک معنی تو یہ نظر آئے گا کہ زندیق سے مراد الضال، پلے درجے کا گمراہ آدمی، اور دوسرا جو معنی نظر آئے گا الخبیث، خبیث کہتے ہیں نجس کو، پلید کو، اور مومن پلید نہیں ہوتا، انما المشرکون نجس، یہ رب کا فرمان ہے کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ پلید ہوتا ہے، وہ نجس ہوتا ہے۔ اور ایک چیز آپ کو نظر آئے گی الملحد، زندیق کا معنی الملحد، ملحد کا مطلب کیا؟ بے دین، جو دین کا انکاری، جو اللہ کا انکاری۔ اور ایک چیز یہ بھی نظر آئے گی من یظہر الایمان و یخفی الکفر، چوتھا معنی یہ ہوگا۔ تو بظاہر تو وہ ایماندار اپنے آپ کو کہتا ہوگا، وَيُخْفِي الْكُفْرَ، لیکن دل کے اندر اس نے کفر کو چھپایا ہوا ہے، حقیقی طور پر وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ معنی ہیں 4 زندیق کے۔ تو امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک صحابی کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہتا ہے، عیب والی بات کہتا ہے، وہ بندہ زندیق ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عِنْدَنَا حَقٌّ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس حق کی نشانی ہے، حق کی علامت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَالْقُرْآنَ حَقٌّ، یہ جو اللہ کا پاک کلام ہے قرآن مجید، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچا ہے۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی بات ہے کہ یہ قرآن ہم تک پہنچانے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سنتیں ہم تک پہنچانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ آگے امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کے نبی کے ساتھیوں پر طعن کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ انما یریدون ان یجرحوا شہودنا، وہ اس لیے کہ یہ صحابہ ہماری سندیں ہیں اللہ کے نبی تک پہنچنے کے لیے، قرآن کو حاصل کرنے کے لیے، دین کے احکامات کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ ہماری سندیں ہیں، یہ گواہ ہیں اللہ کے دین کے، جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مجروح کر کے دراصل ٹارگٹ اور چیز ہے، نشانہ کوئی اور چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو نشانہ اس لیے بناتے ہیں لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، تاکہ وہ اللہ کی کتاب کو باطل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو باطل کریں۔ ٹارگٹ قرآن اور سنت ہے، اور کوئی چیز ٹارگٹ نہیں ہے۔ دین اسلام ٹارگٹ ہے،
تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لائی ہوئی شریعت ہے اس کو سائڈ لائن کر دیا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے تھے اس کو سائڈ لائن کرنا کون چاہتے تھے؟ قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں، آپ کو دو قسم کے لوگ نظر آئیں گے، یہودی نظر آئیں گے، کافر نظر آئیں گے۔ اور یہ جو لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تبرہ کرنے والے، ان کی جو ابتدا ہے ان کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے عبداللہ بن سبا سے ہوتی ہے، اور عبداللہ بن سبا کی ہسٹری ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ یہودی تھا، وہ یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ عقیدہ دینے والا کہ علی اللہ ہے، یہ عبداللہ بن سبا تھا۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کے کتنے ذاکر ہیں، کتنے ان کے خطیب ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائیو، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا دفاع ہمیں کیوں کرنا چاہیے؟ ان کا دفاع اللہ کے دین کا دفاع ہے، دین اسلام کا دفاع ہے، قرآن کا دفاع ہے، سنت کا دفاع ہے۔ جب ہم نبی کے ساتھیوں کا دفاع نہیں کریں گے تو میرے عزیز دوستو اور بھائیو یہ بات یاد رکھ لیں، اللہ کا جو دین ہے وہ سائڈ لائن ہو جائے گا، ایک طرف ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائیو، یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہو گئے تھے، وہ مرتد ہو گئے تھے، ان کی اس بات کے اندر کتنی جو ہے نا صداقت ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے، یہ نہج البلاغہ ہے، معتبر ترین کتاب ہے ان کی، یہ یہاں سے چھپی ہوئی ہے، کھارا در کے اندر بڑا امام وغیرہ نہیں ہے ان کا، وہاں سے چھپی ہے، رحمت اللہ بک ایجنسی ہے، وہاں سے چھپی ہوئی ہے۔ اور اس کا مقام مرتبہ پتہ ہے ان کے پاس کیا ہے؟ اس کا مقام اور مرتبہ ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے۔ صفحہ نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 7، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، جو اس کے اندر لکھا ہوگا وہی بیان کروں گا۔ اس کا رائٹر پتہ ہے کون ہے؟ علامہ السید الشریف الرضی، ان کا بہت بڑا عالم ہے، اور اس کتاب کے بارے میں ان کا نظریہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کلام ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خطبات ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ باتیں ہیں، اور اس کا مقام اور مرتبہ ان کے پاس پتہ ہے کیا ہے؟ لکھتا ہے نہج البلاغہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے مطالب الہام ربانی کا عطیہ ہیں، تو اس کے الفاظ لسان اللہ کے تکلم کا اثر رکھتے ہیں۔ جو اثر اللہ کی بات میں ہے وہ اس کتاب کے اندر جو بات ہے وہی اثر رکھتی ہے۔ آگے پتہ ہے کیا لکھتا ہے؟ یہ لکھتا ہے کہ صاحب فصل الخطاب کے ارشادات، صاحب فصل الخطاب یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ارشادات کا وہ ذخیرہ ہے جس نے بلاغت کی دنیا میں ایک نئے نہج کی ایجاد کی اور خطابت کو ایک نیا موڑ دیا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے اس کتاب کا۔ اس کے صفحہ نمبر 191، 191 صفحہ نمبر ہے اس کا، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کب؟ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اصحاب پیغمبر کا دور بھی دیکھا ہے، مگر افسوس تم میں کا ایک بھی ان جیسا نہیں ہے۔ اپنے ساتھیوں کو جو کوفے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالحکومت منتقل کر دیا تھا نا، اپنے ساتھیوں کو بولتے ہیں کہ اصحاب رسول کا دور میں نے دیکھا، تم میں ایک جیسا بھی، تم نے ان جیسا ایک بھی نہیں ہے۔
آگے بتائے کیا لکھتے ہیں، وہ صبح کے وقت اس طرح اٹھتے تھے کہ بال الجھے ہوئے، سر پر خاک پڑی ہوئی، کہ جب کہ رات سجدہ اور قیام میں گزار چکے ہوتے تھے، اور کبھی پیشانی پر خاک رکھتے، کبھی رخسار قیامت کی یاد میں گویا انگاروں پر کھڑے رہتے تھے، اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کی وجہ سے بکری کے گھٹنے جیسے گھٹے ہوتے تھے۔ بکری کا جو گھٹنا ہوتا ہے نا، جب زیادہ بیٹھتی ہے نا وہ کالا ہو جاتا ہے، نشان پڑ جاتا ہے، کہ نبی کے ساتھیوں کی پیشانیوں پر وہ سجدے کی وجہ سے ایسے نشانات پڑ گئے تھے۔ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر آتا تھا تو آنسو اس طرح برس پڑتے تھے کہ گریبان تک تر ہو جاتا تھا، اور ان کا جسم عذاب کے خوف اور ثواب کی امید میں اس طرح لرزتا تھا جس طرح سخت ترین آندھی کے دن کوئی درخت، بہت تیز ہوا جب چل رہی ہو تو درختوں کی حالت کیا ہوتی ہے، بہت تیز ہل رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گواہی دے رہے ہیں، کب دور خلافت میں، دور خلافت میں کیا پتا چلا، یہ جو مرتد کا رونا رویا جاتا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے خلاف۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے ان کی، امالی، شیخ مفید صاحب کی کتاب ہے، بہت بڑے عالم ہیں ان کے، شیخ مفید صاحب۔ شیخ مفید کی کیا تعریف کی ہے انہوں نے، یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 10، صفحہ نمبر 10 پر شیخ مفید کی یوں تعریف لکھتے ہیں یہ صاحب، شیخ مفید عالم تشیع کے عالم بے بدل تھے، یعنی شیعوں کا جو جہان ہے، عالم تشیع شیعوں کا جو جہان ہے اس کے عالم بے بدل تھے، ان جیسا کوئی دوسرا عالم شیعوں کے اندر گزرا بھی نہیں۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 322 صفحہ نمبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف کرتے ہیں، بتائے کیا، خدا کی قسم اصحاب رسول اس رات کو بہت زحمت اور مشقت کیا کرتے تھے، اور اپنے گھٹنوں اور پیشانی کو بار بار زمین پر رکھتے، یعنی سجدے زیادہ کرتے تھے، گویا جہنم کی آگ کا شور وہ اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ اور پھر آگے اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں جن کے اندر صحابہ کرام کی جو ہے تعریف بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ تعریف بیان کرنے والے کون ہیں؟ چوتھے مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ جو 2 کتابیں آپ ساتھیوں کے سامنے پیش کی گئیں، یہ مکتبہ اہل تشیع کی معتبر ترین کتابیں ہیں۔ آ جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابہ جو انصار کا گروہ تھا، اس کے حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات کیا تھے۔ کہتے ہیں نا علاوہ 4-5 کے سارے مرتد ہو گئے تھے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے انصار صحابہ کے حوالے سے کتنی عظیم گواہی دے رہے ہیں۔ نہج البلاغہ ہے یہ، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 791 صفحہ نمبر ہے۔ یہاں پر بتائے کیا کہتے ہیں، انصار مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے مترجم نے یہی الفاظ لکھے ہیں، انصار مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم ان لوگوں نے اسلام کو اسی طرح پالا ہے جس طرح 1 سالہ بچہ ناقہ کو پالا جاتا ہے۔ ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، جس طرح اونٹنی کا 1 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس بچے کی بندہ کتنی خدمت کرتا ہے، کتنا جو ہے نا اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو پوستا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ فرماتا ہے انصار مدینہ نے اللہ کے دین کی اس طرح خدمت کی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اپنے کریم ہاتھوں اور تیز زبانوں کے ساتھ یہ گواہ کون ہیں؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے حوالے سے اتنی عظیم گواہی دے رہے ہیں، کتاب بھی مکتبہ اہل تشیع کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آتے ہیں۔ میرا عزیز دوست اور بھائیو، یہ جو پیار تھا، یہ جو محبت تھی، یہ جو جذبات تھا، صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حد تک نہیں تھا، بلکہ یہ جذبات اہل بیت میں چلتے رہے، یہ منہج ان کا چلتا رہا۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کشف الغمہ ہے فی معرفت الائمہ، ان کا بہت بڑا عالم ہے ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن ابو الفتح الاربلی صاحب۔ یہ کتاب جو چھپی ہے ایران سے چھپی ہے، اس کی دوسری جلد ہے، اس کا جو ہے صفحہ نمبر ہے 685، سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے مذہب شیعہ کے 5ویں امام، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے جذبات کو دیکھیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ ان سے سوال کیا گیا، سوال کرنے والا کہتا ہے سألت ابا جعفر محمد ابن علی، کہ میں نے ابو جعفر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا۔ کیا سوال تھا؟ ان حلیت السیوف، کہ جو تلوار کا دستہ ہوتا ہے نا، جہاں سے پکڑتے ہیں ہاتھ میں، اس کو خوبصورت کرنا کیسا ہے، اس کو اچھا بنانا کیسا ہے، اس کو مزین کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب امام باقر رحمۃ اللہ علیہ مذہب شیعہ کے 5ویں امام پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ فقال لا بأس به، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں، بندہ اپنی تلوار کے دستے کو خوبصورت کر سکتا ہے، چاندی کے ذریعے، سونے کے ذریعے اس کو اچھا بنا سکتا ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ؟ اس کی دلیل پتہ ہے کیا دیتے ہیں؟ کتاب ان کی ہے میرے عزیز دوستو اور بھائیو، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ دلیل دیتے ہیں قد حلا ابو بکر الصدیق السیفہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے دستے کو اسی طرح مزین کیا تھا، خوبصورت کیا تھا، رنگ اور روغن کیا تھا۔ ایک میراثی وہاں بیٹھا ہوا تھا، شہنشاہ نقوی جیسا، آصف علوی جیسا، یا جن کے دل کے اندر بیماری ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جو بغض رکھتے ہیں، کوئی ایسا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ ہے امام باقر سے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں فتقول الصدیق، امام صاحب آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام صاحب نے پتہ ہے کیا کیا؟ واستقبل القبلۃ، امام صاحب کا منہ قبلے کی طرف نہیں تھا، امام صاحب گھوم گئے، چہرہ قبلے کی طرف کیا، اور پتہ ہے کیا کہا؟ وقال نعم الصدیق، الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، 3 مرتبہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میں باقر کہتا ہوں ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ آگے اس سے بھی بڑی بات کہہ دی، آگے اس سے بھی بڑی بات کہہ دی۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَقُل لَّهُ الصِّدِّيقُ، جو ابو بکر صدیق کو صدیق نہیں مانتا، فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ قَوْلًا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو دنیا کے اندر بھی سچا نہ کرے، اور ایسے بندے کے ایمان کی تصدیق آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نہ کرے۔ اس کی کسی بات کو اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے اندر سچا کرے، اس کی کسی بات کو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں سچا کرے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ شیعہ مذہب کے 5ویں امام، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ ان کے جذبات تھے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائیو، اس کتاب کی اس عبارت سے پتہ چلتا ہے یہ جو رونا رویا جاتا ہے، یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے درمیان رنجشیں ہو گئی تھیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے، یہ سارے کی ساری جھوٹی باتیں ہیں، یہ کتابیں تو ہماری نہیں ہیں،
یہ کتابیں تو ان کی اپنی ہیں، ہماری تو نہیں ہیں۔ اسی طرح اب آتے ہیں سیدنا اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیسا تھا۔ یہ کتاب ان کی ہے، عیون اخبار الرضا۔ یہ وہ باتیں ہیں اس کتاب کے اندر، باتیں امام رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ امام رضا پتہ ہے کون سے؟ مذہب شیعہ کے 8ویں امام، مذہب شیعہ کے 8ویں امام، امام ابو جعفر محمد بن علی بن موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ 7ویں امام ہیں، اور ان کے بیٹے الرضا کے نام سے مشہور ہیں، یہ 8ویں امام ہیں۔ ان کی یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کو تصنیف کرنے والے پتہ ہے کون ہیں؟ ان کے چوٹی کے محدث شیخ الصدوق، شیخ الصدوق۔ اب صدوق کا مقام مرتبہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر انہوں نے لکھا ہے کہ کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ مترجم لکھتا ہے، میرے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ مجھے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی کی اس کتاب پر کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں، شیخ صدوق ملت اسلامیہ کے بالعموم اور مذہب شیعہ کے بالخصوص عظیم محسن شمار کیے جاتے ہیں، اتنے بڑے ان کے عالم ہیں۔ ان کی یہ کتابیں ترتیب دینے والے یہی ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر پتہ ہے کیا ہے؟ صفحہ نمبر 102۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح کے جذبات رکھتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، وہ بھی ساتھی آپ سن لیں۔ صفحہ نمبر 102 کہتے ہیں، صالح بن عقبہ نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد جب عمر برسر اقتدار آئے تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے کہا، امیر المومنین میں یہودی ہوں اور مذہب یہود کا میں بہت بڑا عالم ہوں، آپ سے کچھ مسائل میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں، یا پھر ایسا کریں جو آپ سے زیادہ عالم ہے، جو آپ سے زیادہ عالم ہے اس کی طرف مجھے میری رہنمائی کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ عمر نے فرمایا کہ تم اس نوجوان سے ملو، اور ہاتھ سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ اتنا بڑا عزت، اتنی بڑی جو عزت دے رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ہم سے زیادہ عالم علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جتنا بھی بڑا کوئی عالم ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو بڑا عالم نہیں تسلیم کرتا کہ مجھ سے فلاں بڑا عالم ہے، مجھ سے فلاں بڑا عالم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری، یہ تواضع ہے، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ تو اتنا بڑا مقام دیتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اب علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا مقام دیتے ہیں، کیا مرتبہ دیتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ میرے عزیز دوست اور بھائیوں، یہ نہج البلاغہ ہے، معتبر ترین کتاب، اس کا صفحہ نمبر ہے 463، 463 اس کا صفحہ نمبر ہے۔ یہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کتنی بڑی بات جو ہے نا کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں، اللہ فلاں شخص کا بھلا کرے۔ ان کے بہت بڑے عالم ہیں ابن ابی الحدید، اسی کتاب کی اس نے شرح لکھی ہے۔ ابن ابی الحدید نے اسی کتاب کی شرح لکھی ہے، اس کے اندر باقاعدہ نام موجود ہے کہ اس سے مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب پتہ ہے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص کا بھلا کرے، اس نے کجی کو سیدھا کیا، جتنے بھی ٹیڑے میڑے تھے ان سب کو سیدھا کیا عمر فاروق نے۔ آگے پتہ ہے کیا لکھتے ہیں، اور مرض کا علاج کیا، سنت کو قائم کیا، اور فتنوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ دنیا فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا گیا۔ پتہ ہے آگے کیا کہتے ہیں، دنیا سے اس عالم میں گیا کہ اس کا لباس حیات پاکیزہ تھا۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، کس کے حوالے سے؟
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ اس نے اپنے خلافت میں اللہ کے دین کو مضبوط کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے نا قائم کیا۔ اسی طرح اسی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 271، یہاں پر بہت عظیم باتیں کی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کیا، علی رضی اللہ عنہ مشیر تھے، ان کی اپنی اس کتاب کے اندر موجود ہے، مشورہ کس سے مانگا جاتا ہے؟ مشورہ کس سے مانگا جاتا ہے؟ دشمن سے؟ جس سے نفرت کی جاتی ہے اس سے مشورہ دیا جاتا ہے؟ نہیں میرے عزیز دوستو بھائیو، مشورہ اس سے لیا جاتا ہے جس کے بارے میں بندہ یہ سوچتا ہے سب سے بڑا خیر خواہ میرا یہ ہے، میں اس سے مشورہ طلب کروں گا، سب سے بہترین اور اچھا مشورہ دے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ طلب کر رہے ہیں، کب؟ جب فارس سے جنگ کرنی تھی، جب فارس سے جنگ کرنی تھی۔ یہ کتاب ان کی ہے، سارا چیپٹر موجود ہے، اور مشورہ طلب کیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھو اسلام کی کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار قلت و کثرت پر نہیں ہے، بلکہ یہ دین دین خدا ہے جسے اسی نے غالب بنایا ہے، اور یہ اسی کا لشکر ہے۔ غور کریں، یہ لشکر اسی کا ہے جس کے حوالے سے آپ مشورہ کر رہے ہیں کہ اس کو میں بھیج رہا ہوں فارس، یہ لشکر اسی کا ہے جس نے دین بھیجا ہے ہمارے پاس۔ آگے کہتے ہیں جسے اسی نے تیار کیا ہے اور اسی نے اس کی امداد کی، یہاں تک کہ اس منزل تک پہنچ گیا اور اس قدر پھیلاؤ حاصل کر لیا ہے۔ ہم پروردگار کی طرف سے ایک وعدے پر ہیں اور وہ اپنے وعدے کو بہرحال پورا کرنے والا ہے اور اپنے لشکر کی بہرحال مدد کرے گا۔ اس لسٹ میں جب دیکھا نام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اس کے اندر تو عمر نے اپنا نام بھی لکھا ہے کہ میں کمانڈر کے حیثیت سے جاتا ہوں، خود لیڈ کرتا ہوں اس لشکر کو اور فارس سے جا کر میں لڑائی کرتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائے کیا کہتے ہیں؟ کتاب بھی ان کی ہے، کتاب بھی ان کی ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ملک میں نگران کی منزل مہروں کے اجتماع میں دھاگے کی ہوتی ہے، وہی سب کو جمع کیے رکھتا ہے۔ دھاگا ٹوٹ جائے تو مہرے بکھر جاتے ہیں، دھاگا ٹوٹ جائے مہرے بکھر جاتے ہیں، لکھتے ہیں، اور اگر وہ ٹوٹ جائے تو سارا سلسلہ بکھر جاتا ہے، پھر کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ آگے کہتے ہیں آپ مرکز میں رہیں۔ دشمنی تھی نا، دشمنی تھی نا، جانے دیتے، دل میں یہ ہوتا جائیں گے لیڈ کریں گے لشکر کو، مر جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی، نعوذ باللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ مرکز میں رہیں، آپ مرکز میں رہیں۔ ان عجمیوں نے اگر آپ کو میدان جنگ میں دیکھ لیا تو کہیں گے کہ عربیت کی جان یہی ہے، عربیت کی جان یہی ہے، اس جڑ کو کاٹ دیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت مل جائے گی۔ اسلام کا شیرازہ اگر بکھرنے سے بچانا چاہتے ہو تو عمر آپ یہاں رہو، مرکز میں رہو، آپ لڑنے کے لیے نہ جاؤ۔ کتنا اہم مشورہ دے رہے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ دشمن کو مشورہ ایسا نہیں دیا جاتا، دشمن سے تو بندہ جان چھڑاتا ہے کہ چلا جائے، مر جائے گا، جان چھوٹ جائے گی میری، ویسے بھی میرا کون سا خیر خواہ ہے۔ یہ بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اسی عبارت سے ان کے دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت تھی، ایک دوسرے کے لیے پیار تھا، بغض نہیں تھا، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی تھی۔ اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے اسی عبارت سے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مشیر خاص رکھا ہوا تھا۔ اہم مواقع پر
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے طلب کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ اس صحابی کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور وہ آج کے دور میں خصوصی طور پر دروازہ کی حیثیت رکھتے ہیں، دروازے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی بکواس کی جاتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی پر۔ ابھی حال ہی میں یہ جو میراثی ہے نا، شہنشاہ نقوی، شیطان قسم کا بندہ، اسی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اور کہتا ہے کہ یہ شجر خبیثہ سے تعلق رکھتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع اس دور کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس صحابی کا دفاع کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ پھر صحابہ رسول تک بات جائے گی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا جذبات رکھتے تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ یہ کتاب ان کی ہے، ہماری نہیں ہے، امالی شیخ صدوق صاحب کی کتاب ہے، امالی ہے شیخ صدوق صاحب کی یہ کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 589، 588، 589، جلد دوسری ہے۔ اس کے میں یہ فرماتے ہیں، یہ لکھتے ہیں، جی یہ لکھتے ہیں کہ زرار بن زمرہ الناشری، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ ہے ان کو کیا کہا؟ فقال له صف لی علیہ۔ اس کا ترجمہ پتہ ہے، یہ خود کرتا ہے، مترجم بھی ان کا ہے، مترجم بھی ان کا ہے۔ کہتا ہے معاویہ نے اس سے کہا میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کر، میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کر۔ تو اس جو ہے نا زرار نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو باتیں کی، بڑی بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، ان کو میں ذکر نہیں کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، بڑی بڑی اچھی باتیں کی، وہ چپ ہو گیا۔ پھر دوبارہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کہا اور اوصاف کو بیان کرو، مجھے سکون مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خود ان کا ملا لکھتا ہے۔ جب معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اوصاف سنے تو بتائے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیفیت کیا بن گئی۔ لکھتا ہے فبکا معاویہ، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اور پتہ ہے کیا کہا؟ وقال حسبک یا زرار، زرار چپ ہو جاؤ، بس کرو ابھی۔ کذالک کان واللہ علی، اللہ کی قسم علی ایسے ہی تھے، علی ایسے ہی تھے۔ رحم اللہ ابو الحسن، ابو الحسن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے ابو الحسن پر۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیو، یہ کتاب ان کی ہے، لکھنے والا ان کا ملا، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی بغض نہیں تھا، کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ ان کے دل کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے محبت تھی، پیار تھا، اور یہی جذبہ تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں معاویہ کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، مومن کے اندر کیا لڑائی نہیں ہوتی؟ مومنوں میں آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے، اور جب جھگڑا ہوا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ ہے ان کے حوالے سے کیا کہا؟ معتبر ترین کتاب نہج البلاغہ، اس کے اندر پتہ ہے یہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے اس کا جو ہے 427، نہج البلاغہ صفحہ نمبر 427، بڑی عظیم بات کہتے ہیں۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی تھی، اس کی وجہ بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے، ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے، میں وجہ بیان نہیں کرتا۔
جب انہوں نے دیکھا، خود ہیڈنگ لگاتے ہیں یہ صاحب، ہیڈنگ لگاتے ہیں، جب آپ نے جنگ صفین کے زمانے میں اپنے بعد اصحاب کے بارے میں سنا کہ وہ اہل شام کو برا بھلا کہیں، اہل شام سے مراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لشکر برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیا پتہ چلا ان کا کام شروع سے ہی گالیاں بکنا ہے۔ اس قوم کا جو کام ہے شروع سے ہی کام غلیظ باتیں ہی کرنا ہے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس طرح کی انہوں نے باتیں کی تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا کہا؟ یہ پورا لکھا ہوا ہے اس میں کہ میں تمہارے لیے اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم گالیاں دینے والے ہو جاؤ، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تم جو ہے نا گالیاں دینے والے بن جاؤ۔ آگے لکھتے ہیں گالیاں دینے کے بجائے یہ دعا کرو کہ خدایا ہم سب کے خونوں کو محفوظ کر دے اور ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے۔ خونوں کو محفوظ کر دے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ خونوں کو محفوظ کر دے بھائی، اگر کافر سمجھتے تو پھر یہ تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ تو کافر تھے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کے خونوں کی حفاظت کرے، کہ ہم ایک دوسرے کو ماریں نہ۔ حالانکہ جنگ جب ہوتی ہے کافروں کے ساتھ، چاہت کیا ہوتی ہے کہ مجھے کافر شہید کر دے، میں کافروں کو ماروں، یہی چاہت ہوتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے خونوں کی حفاظت کرے اور ہمارے درمیان یہ جو معاملہ چل پڑا ہے اس کی اللہ اصلاح فرما دے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور اہل شام کے حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جذبات تھے۔ میرا عزیز دوستو اور بھائیو، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ساتھیوں کے سامنے جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے یہ ساری گفتگو مکتبہ اہل تشیع کی کتابوں کی روشنی میں ہی ہوئی اور یہ تعلق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تعلق تھا، محبت بھرا تعلق، پیار بھرا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو پیغام یہی ہے، آج کل یہ جو باتیں کی جاتی ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو حکومت ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وطن عزیز پاکستان کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کا جو انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے، ان کو لگام ڈالا جائے تاکہ اس وطن عزیز پاکستان کا جو امن ہے وہ برباد نہ ہو، اس کا جو سکون ہے وہ ختم نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پرخطر دور میں، فتنوں کے دور کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو جگہ جگہ بیان کیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا دفاع کیا جائے اور ان کی جو آپس کے اندر محبتیں تھیں، جو پیار تھے، وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں یہ جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اہل بیت کے دشمن بن گئے تھے، اہل بیت کے ساتھ نفرت کرنے والے بن گئے تھے، یہ ساری جو غلط بات لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھتی جا رہی ہے یہ ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے پیار کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔